ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام دین و دانش میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جمہوریت کے بارے میں، امریت کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں یہ کیوں کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ اب آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر حفیظ سے یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں یہ فرمائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مخصوص حالات میں یہ ایک نظام کام کر رہا ہے، اس میں جو خامیاں ہیں اس کے کرنے والوں میں، جن کے اوپر یہ اپلائی ہو رہا ہے ان کے لحاظ سے ان کو کیسے دور کریں؟ شامی صاحب نے ذکر کیا بھائی بیمار ہو گیا آدمی، تو پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح بات۔ اصل میں بات یہیں سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ نظام ہمارا، مزاج ہمارا بیمار ہو گیا، اب اس کا علاج کرنا ہے۔ علاج کیسے ہوگا؟ کنہوں نے یہ بیماری پیدا کی ہے؟ ہماری حکومتوں نے، ہمارے تعلیمی نظام نے، ہمارے میڈیا۔ آئیڈینٹیفائی کریں اس کو۔ یہ تین چیزوں نے کی وجہ سے ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس کا علاج بھی ان تینوں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ حکومتی نظام اچھا ہو، تعلیمی نظام ہمارا اپنا اور اچھا ہو، اور پھر میڈیا جو پرچار کرتا ہے، جو اس تعلیم کو استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے آگے پہنچاتا ہے، تو اس کے ذریعے ہی اس نظام کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات شروع کروں گا تعلیم کی۔ تعلیم ہماری اپنی ہو، ہمارے مسائل کو سمجھ کے ہم تعلیم کو بنائیں، پیدا کریں، جس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ علم کل ریلیونٹ تھا، یوزفل تھا، آج نہیں ہے۔ جو آج ریلیونٹ ہے، یوزفل ہے، شاید کل نہ ہو۔ ہمیں اپنا علم خود پیدا کرنا چاہیے۔ ہماری ملک یونیورسٹی کی لائبریریوں میں 95% کتابیں انگریزی میں ہیں، 87% بکس ان انگلش یہ پبلش ہوتی ہیں UK اور USA سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 80% کتابیں ہماری یونیورسٹیز کی لائبریریز میں ایک جگہ سے آ رہی ہیں، USA اور UK سے آ رہی ہیں۔ ہم وہی کتابیں پڑھتے ہیں۔ میں خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں سوشل سائنسز کا، وہ چیزیں جو ہمارے مزاج کو بناتی ہیں۔ چلیے نیچرل سائنسز کو ایک منٹ کے لیے الگ چھوڑ دیں۔ تو جب وہی چیزیں ہم پڑھتی ہیں اور ہمارے کلچر، ہماری ویلیوز، ہمارے نارمز، ہمارے سسٹم، ہمارے ہیریٹیج، ہمارے ورثے سے وہ مطابقت جنرلی نہیں رکھتی ہیں، تو پھر ہم خود ایلینیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر اعتماد نہیں آتا، کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہمارا کلچر بناتا ہے۔ تو جو تعلیم اور مزاج کا آپس میں اختلاف ہے، کانفلکٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم خود اپنے ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈ نہیں پاتے، اور ہمیں مسائل کا حل امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری سب پالیسیز باہر سے آتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے نظام میں خرابی آتی ہے۔ ہم آہنگ نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے، جو سینونیمس نہیں ہے ہمارے مزاج کے ساتھ۔ اپنے نظام کو، اپنے تعلیمی نظام کو، اپنے سیاسی نظام کو، اپنی سیاسی جماعتوں کو، اپنے تعلیمی اداروں کو ہم آہنگ کریں اپنے مسائل کے ساتھ۔ آپ کیا کہیں گے خورشید صاحب؟ کہ ایسا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سارے عمل میں ایک ہوتی ہے سوسائٹی کی، جس کو آپ انٹلیکچوئل مائنارٹی کہتے ہیں، جی، یہ اس کا فیلئر ہے بری طرح۔ اصل میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اہل دانش کا طبقہ جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، اس کے ہاں سطحیت ہے بہت، تجزیے میں بھی اس کے اندر کوئی نہ سوشل سائنسز کا پس منظر ہے، نہ سوسائٹیز کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ کوئی مطالعہ ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو خبر بناتے ہیں، پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور پھر قوم کے اندر ایک فکری پراگندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال اب یہ آج ہم جو بحث کر رہے ہیں، یہ ساری اصل میں اسی ایک مائنارٹی کی پھیلائی ہوئی وہ پراگندگی ہے جو ہمیں ایک پیچیدگی کی طرف لے جا رہی ہے۔ دیکھیے، جمہوریت آئی، اس ملک میں چلنے لگی، حکومت ایک بنی، تو چند دنوں کے بعد آپ نے تبدیلی کی خواہش کو لوگوں کے اندر پرووک کرنا شروع کر دیا، اس کو پھیلانا شروع کر دیا، پھر اس کو ایک ہائپ کریٹ کر دی۔ اب تبدیلی کی جب آپ نے پوری فضا بنا دی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سولوشن کیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ غیر آئینی نہیں ہونی چاہیے، آئینی سولوشن اس وقت ممکن نہیں ہے، پھر آپ انقلاب کا کوئی خاکہ پیش کر رہے ہیں، کوئی پھر امریت کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں سارا کنفیوژن اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی وہ انٹلیکچوئل مائنارٹی اپنے اندر ایک فکری اتفاق کم از کم بنیادی ایشوز میں پیدا کرے۔ دیکھیے مغرب میں کیا ہے، مغرب میں سوسائٹی کی سطح پہ چند بنیادی اصولوں پہ ایک فکری پورا اتفاق ہے، مثلا سیکولرزم پر، مثلا جمہوریت پر، مثلا کیپٹلزم پر، یہ بنیادی اقدار پر پورا اتفاق ہے۔ اس کے بعد اختلاف کا دائرہ ہے جو اس کے اندر گھومتا ہے۔
اس کی وجہ سے اب یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر کوئی بڑی پولیٹیکل چینج آ جائے، معاشی چینج آ جائے، سوشل فیبرک اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ خورشید صاحب، ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، ہوا یہ ہے کہ وہاں پر بھی وہی ڈسکنیکٹ ہو گیا کہ یعنی جو جنرل پبلک ہے اس نے ان بنیادی چیزوں کے بارے میں وہ تعلیم و تربیت پائی ہی نہیں جو اس قوم کی تشکیل میں پہلے دن سے اس قوم کے بانیوں نے رکھنا چاہیے تھی، وہ ہوا نہیں ہے کام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے وہ سوسائٹی بنانے کا جو عمل ہے نا، جی وہ سوسائٹی بنانے کا عمل، معاشرتی اقدار کی ڈیولپمنٹ کا عمل، وہ نہیں ہو سکا ہمارے ہاں۔ دیکھیے، آپ کا ایک سوشل کانٹیکٹ ہے جو مثلا یہ طے کرتا ہے کہ مذہب کا رول کیا ہوگا، اس کے باوجود ابھی تک یہ بحث ہوتی ہے کہ سوسائٹی کا اعزاز، اس کو سیکولر بنانا چاہتے تھے، مسلمان بنانا چاہتے تھے، کیا بنانا چاہتے تھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جمہوریت اصل میں پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انسان کا فکری ارتقاء ہے جس نے کچھ کنسنسس، اجماع عام پیدا کر دیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے بہتر سیاسی نظام جو ہے وہ جمہوریتی ہے، اور یہ انسانی تجربہ بھی ہے اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے۔ اس وقت موضوع نہیں ہے کہ اس کو ہم وقت نہیں ہے اس پہ گفتگو کریں۔ اس کے بعد اب جو چیز چاہیے وہ یہ چاہیے کہ اس وقت کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے کہا جائے کہ یہ افراد کے ہاتھوں پیدا شدہ ہیں، اس کی تبدیلی ممکن ہے، لیکن جمہوریت ایز سچ زیر بحث نہیں آنی چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایک اتفاق رائے کا معاملہ ہے، لوگوں کے افعال سے کسی کو شکایت ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح کی تدابیر سوچنی چاہیے، لیکن یہ کہ آپ اس بیسک کانسیپٹ کو زیر بحث لے آئیں اور اس کے بعد آمریت کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اہل دانش یہاں بتانا شروع کر دیں کہ جناب اس کا کوئی جواز نہیں، روایت بیان کر رہا ہے، کوئی کیا بیان کر رہا ہے، یعنی وہ فکری پراگندگی کا جو تاثر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ خورشید صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا وقت دیا اور ہم سے بات کی، آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی، بڑی نوازش۔ شامی صاحب، اب ختم کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور بات کے اوپر بھی تبصرہ فرمائیے کنکلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ عام طور سے یہ بات کہ بھئی جمہوریت سے کوئی حق تک رسائی ہو جاتی ہے، یہ بات زیر بحث نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ اصل میں جو حق و باطل ہے اس کا تعلق تو دلائل سے ہے۔ جو ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کثرت رائے کو حق حاصل ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ یہ میں دیکھیے بات کیا ہے، یہ ہم دیکھیے حق و باطل کا معاملہ ہے نہیں، حق و باطل ایک اور چیز ہے، ٹھیک، یہ تو مختلف آپشنز جو ہیں ان کو بروئے کار لانے کا کام۔ مثلا آپ کی نشستیں کتنی ہوں گی قومی اسمبلی میں، مرکز کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، صوبے کے پاس کیا ہوں گے، بلدیاتی ادارے کیسے بنیں گے، آپ کی یونیورسٹی کہاں ہوگی، کیسے بنے گی، یہ ساری چیزیں ہیں جو کثرت رائے سے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ یہ فنڈامنٹلز نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں طے کرنا اجتہادی امور کہ اللہ ہے کہ نہیں خدا نخواستہ، اور رسالت کے بارے میں نہیں طے کرنا خدا نخواستہ، یہ طے شدہ امور ہیں۔ دیکھیے جس بات کو خورشید صاحب جمہوریت کہہ رہے ہیں، میں اس کو لفظ دستور کہہ رہا ہوں کہ دستور کے دائرے میں ہمیں اپنی زندگی کو اب آرگنائز کرنا ہے۔ اور دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ یہ جو حکومت تھی نا، ہم میڈیا والے اس سے تھر تھر کانپا کرتے تھے، اور یہ کبھی ہمیں گرفتار کرتی تھی، کبھی ہمیں جناب مقدمے چلاتی تھی، کبھی جرمانے کرتی تھی، اف تک نہیں کرنے دیتی تھی۔ آج وہ حکومت جو ہے میڈیا سے تھر تھر کانپ رہی ہے، اور میڈیا اس کے اوپر چڑھتا آ رہا ہے اور اس کے لیے جان بچانی مشکل ہوئی ہے۔ آج وہ حکومت جو کبھی عدلیہ جو تھی اس میں اپنے منمانے لوگوں کو بٹھا کے مرضی کے فیصلے لیتی تھی، آج وہ عدلیہ کے فیصلوں کی زد میں ہے۔ تو یہ بات ہے، ہمیں ایک سٹرگل کرنی ہے اور اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنا ایجنڈا طے کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، مذہبی جماعتوں کو، یونیورسٹی کے لیڈرز کو، جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ ان کو لیڈ کرنا ہے سوسائٹی کو، اور وہ سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے، اب وہ سوسائٹی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اور اب میں تو اس میں بڑی امید، دیکھیے آپ یہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ جو پتھر ہے نا، ہمارا جو شرر ہے نا، وہ پتھر کے اندر ہے، اس کی رگڑ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو پتھر کا شرر ہے نا، وہ شمع کی بجلی کی روشنی کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، کوئی حرکت ہونی چاہیے، جب رگڑ ہوگی، حرکت ہوگی، وہ پیدا ہوگا، اور پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں اللہ کے بندے۔ میں بہت شکر گزار ہوں خواتین حضرات اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، جنہوں نے آج گفتگو سے ہمیں اس بات کی پھر امید دلائی ہے کہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے، جو آئین ہے، جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہے یا اس پر عمل درآمد کرنے میں حکومت سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا سوسائٹی کے ادارے کمزور ہیں، تو وہاں سب جگہ پر اس بات کی ضرورت ہے
کہ ہم جن چیزوں پر ہم ایگری کر لیتے ہیں ان کو سبمٹ کریں، ہم اکثریت کی رائے کو اہمیت دیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور تسلسل اور صبر کے ساتھ ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ گھبراہٹ میں ہم کسی اور غیر فطری نظام کی جانب غور کرنا شروع کر دیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. خواتین و حضرات، آپ کے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.